یہ رائٹ ونگ کے آئیڈیاز جو ہیں، ان کے جو آدرش ہیں ان کے خلاف ہے۔ رائٹ ونگ کے آدرش تو ایک گریٹر اسرائیل کے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا خواب مدھم پڑ گیا، دھومل ہو گیا۔ جہاں پہنچ بھی گئی تھی آئی ڈی ایف کی ساؤتھ لیبنان میں، وہ واپس آ رہی ہے۔ اب کیسے بنے گا یہ گریٹر اسرائیل؟ یہ رائٹ ونگ والے کیا کریں گے؟ ان کے آدرشوں کے خلاف ہو گیا یہ۔ انہیں تو پورا لیبنان قبضانا تھا، ابھی تو غزہ بھی نہ قبضا پائے تھے کہ لیبنان سے نکلنا پڑا۔ تو خواب جو ہیں بڑے بدنما، بڑے بدصورت، بڑے بے حیا ہو گئے۔ خیر چل رہے بڑھتے ہیں آگے۔ ہاں، ان کی جو لیکوڈ پارٹی ہے نا نیتن یاہو کی، اسی میں دیکھ لیجئے ہاریٹس کی اس ہیڈ لائن میں، لیکوڈ پارٹی کے ممبرز نے بڑی ہمت کر کے ایک دو نہیں بغاوت کی، لیکن چھپا دیا گیا۔ سب کو یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا ووٹ حق میں کرنا ہے۔ میٹنگ تو بہانہ تھی۔ اننا کی ہیڈ لائن، تیسری ہیڈ لائن، اسرائیلی ریبیوک نیتن یاہو اوور ہز وار وکٹری کلیمز۔ ہاں بھائی صاحب، رات آئے اور جب یہ ہو گیا طے کہ جو ہے وہ سیز فائر ہوگا، تو جو ہے انہوں نے آ کر کلیم کیا کہ ہم نے ایک گریٹ وکٹری اچیو کی، حاصل کی ہے لیبنان میں، اور ہیوی بلوز دیے ہیں، زبردست طریقے سے حزب اللہ کو نقصان پہنچایا ہے، اور کہا ہے کہ ہم اپنے ایفرٹس جاری رکھیں گے غزہ میں حماس کو پوری طریقے سے ختم کرنے کے لیے اور مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے کے لیے، فیس بدلنے کے لیے۔ تو لوگوں نے یہ پوچھا، اور اپوزیشن لیڈر نے بھی ان کے پوچھا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ بڑی جیت ہم نے حاصل، وہ لیبنان میں بڑی جیت حاصل ہوئی ہے، تو پوچھا کہ بھائی حزب اللہ کو حاصل ہوئی ہے یا تم کو حاصل ہوئی ہے؟ آئی ڈی ایف کے اور اسرائیل کے جو ٹارگٹس تھے وہ تو اچیو ہوئے نہیں، تو پھر اس طریقے سے حزب اللہ کو جیت حاصل ہوئی ہے، یہ کہا گیا۔ ایوگڈور لیبرمین ہیں جو کہ اسرائیل کے فارن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، وار منسٹر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ان کے اس بیان پر چٹکی لی کہ نیتن یاہو کہہ تو رہے ہیں کہ ایبسلیوٹ وکٹری مل گئی ہے، فائنل وکٹری مل گئی، لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کون سی سائڈ جیتی ہے، حزب اللہ کہ اسرائیل۔ یہ سیز فائر حزب اللہ کے سامنے سرنڈر ہے، یہ کہنا ہے وار منسٹر، پورن وار منسٹر اسرائیل کے۔ لیبنان اسرائیل سیز فائر از پرماننٹ، یو ایس کے اسپیشل انوائے نے کہہ دیا ہے، ایموس ہاسٹن نے، جو انڈین بائیڈن نے بھیجا تھا، جو یہ پورا سیز فائر طے کرنے میں سب سے بڑا رول ادا کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ یہ سیز فائر پرماننٹ ہے، یعنی 60 دن کی جو بات ہے وہ تو کہا گیا مان جاؤ، لیکن یہ اب پرماننٹ ہے۔ ایران کے انوائے جو ہیں اسپین میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیتن یاہو خود بھی اس بات کی کلیم نہیں کر سکتے کہ حزب اللہ کی ہار ہوئی ہے، لیکن حزب اللہ کی جیت بھی مکمل نہیں ہے، ایران کی بھی نہیں ہے، ایران کی معاف کیجیے، اسرائیل کی بھی نہیں ہے۔ خیر ایک اور ہیڈ لائن پر آتے ہیں، سیز فائر ان لیبنان ریسیو وائڈ اسپریڈ سپورٹ، مینی ہیل ریزسٹنس۔ تو اب اس پوری دنیا میں علماء دین کی ہیڈ لائن کہتی ہے کہ اس کو سپورٹ ہو رہا ہے، سیز فائر کا خیر مقدم کیا گیا ہے، اور حزب اللہ کی لوگوں نے بھی تعریف کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایرانین فارن منسٹر اسماعیل باغئی کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ریزسٹنس کی جیت ہے۔ چائنا نے، اسی میں لکھا ہوا ہے، چائنا نے اس کا سواگت کیا۔ انصار اللہ موومنٹ جو ہے، یمن کا حوثیز جو ہیں، انہوں نے اسے وکٹری اوور اسرائیل بتایا کہ حزب اللہ نے جیت حاصل کی ہے اسرائیل پر۔ سیز فائر ناٹ ٹو ویکن ایکسس، عراق کی ریزسٹنس موومنٹ نے کہا کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ ایکسس کو نہ کمزور کرے گا، نہ انہیں کمزور کرنے کے لیے ہے، اس سے ہمیں مضبوطی ہی ملی ہے۔ دیکھیے پھر میں کہہ رہا ہوں کرٹیسائز کرنا سیکھیے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کیسی مضبوطی ملی ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر غزہ میں بنا سیز فائر کی یہ جنگ بند کرنی تھی تو پھر غزہ میں سیز فائر کے نام پر حزب اللہ نے یہ جنگ شروع ہی کیوں کی تھی؟ اپنے اتنے بڑے بڑے لیڈرز، ایون فاؤنڈر حسن نصر اللہ کو گوا دیا کیوں؟ ترکی نے بھی اس کا ویلکم کیا ہے، آسٹریلیا نے ویلکم کیا ہے، سائپرس نے کیا ہے، نہ جانے کس کس نے اس سیز فائر کا ویلکم کیا ہے۔ سبھی کو امید ہے اس سے ٹینشن کم ہو جائے گی۔ حماس کے بارے میں خبر ہے، رشیا کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے ٹاس نے یہ کہا ہے کہ حماس روس کی ہے، حماس جو ہے وہ سیز فائر کے لیے راضی ہے غزہ میں۔ لیبنان میں جیسی ہی سیز فائر ہوا ہے، اب حماس نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی سیز فائر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری عوام کی حفاظت ہو سکے۔
क्योंकि हमास को एक तो, और ये भी इसमें है कि हमास को कहीं ना कहीं थोड़ा झटका लगा है कि जो उसके लिए सबसे मजबूती से लड़ रहा था वो हिजबुल्लाह था, उन्होंने सीज फायर कर लिया है, तो फिर अब वो सारी फोर्स आ ही जाएगी गज़ा। दूसरी बात ये भी है कि हालात बेहद ख़राब हो रहे हैं, आगे ठंड का मौसम है, और अगर जंग बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई, अभी सीज़ फायर की बात चल रही है, सीज़ फायर का हथौड़ा गर्म है, अगर अभी बात हो गई तो शायद नॉर्थ गज़ा कब्जाने से बच जाए। हमास के पास तो वो माल मसाला भी नहीं बचा जो हिजबुल्लाह के पास अब तक था। कितनी दिन वो जंग चलेगी? लेकिन हमास ने यह भी कहा है वो शर्तें रहेंगी, IDF को निकलना होगा, घेराबंदी ख़त्म होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगा, भरपूर एड भेजी जाएगी। उन सब शराइत पर अब भी हमास अड़ा हुआ, और ये अच्छी बात है कि एक सीज़ फायर अगर हो कहीं का तो वहाँ की आवाम की जो है वो बात की जाए। हालांकि हमास के हमले को लेकर, इजराइल की कार्रवाई को लेकर अलग अलग तरह से सवाल तो उठते ही रहे हैं, उठते रहेंगे। डिस्प्लेस रिटर्निंग टू सदर्न लेबनान एमिड होप सीज फायर विल होल्ड। हाँ, ये लेबनानियों ने घर वापस लौटना शुरू कर दिया है, बड़ी तादाद में लौट रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां हैं, और सड़कों पर आप अल जज़ीरा के इस फोटो में देखेंगे कि जो फुटओवर जो ब्रिज होता है पैदल लोगों के जाने आने के लिए, और जो है इमारतें हैं वो गिरी पड़ी हैं रास्तों में, फिर भी लोग लौट रहे हैं ताकि अब वो अपने घरों में वापस जा सकें। पनाहगुज़ीनों की तरह जंगल पहाड़ों में पड़े हुए थे। बड़ी तादाद में लेबनान के लोग इस सीज़ फायर के बाद अपने घरों को लौट रहे हैं, ये अच्छी बात है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने मांग की है कि अब गज़ा में भी क़त्ल गारत रुकना चाहिए और वहाँ पर भी एक परमानेंट सीज़ फायर होना चाहिए, क्योंकि अब इसकी बहुत ज़रूरत है। लेबनान के मोर्चे से बंदूकें खामोश हो चुकी हैं, कोई रॉकेट ड्रोन नहीं चलेगा, लिहाजा अब इजराइल को गज़ा में भी सीज़ फायर कर देना चाहिए। चलिए हम कुछ और ख़बरों का रुख करते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान जो साबिक़ वज़ीर आज़म, उनके सपोर्टर्स बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले, और 3-4 दिन लॉकडाउन ही रहा एक तरीके से इस्लामाबाद। अब वहाँ आर्मी और पुलिस ने उनके सपोर्टर्स को गोली चलाकर, आंसू गैस के गोले चलाकर खदेड़ दिया है, सड़कें खाली करा ली हैं। लेकिन इमरान खान की PTI के वर्कर्स का ये कहना है कि जब तक खान साहब की आज़ादी नहीं हो जाएगी, जब तक वो जेल से रिहा नहीं हो जाएंगे, ये सब होता रहेगा। यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन की मिसाइल जो है वो रशिया में फिर जाकर गिरी है, इससे वहाँ पर 2 सिविलियंस की मौत हुई है। फ़िलहाल इस पूरे मामले में एयर डिफेंस सिस्टम की भी जांच जारी है कि भाई रूस का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, लिहाजा कभी कभी कुछ फिगर्स में, कल रात मैंने 14,000 परिवारों का नाम बताया था कि गायब हो गया है गज़ा के रेस्टर से, क्योंकि वो ख़त्म हो गए। वो 1400 फैमिलीज़ थी। मैं उस एक ज़ीरो के लिए, क्योंकि बड़ा ज़ीरो है वो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया, उन सब का भी शुक्रिया। इससे ये पता चलता है कि आप लोग कितनी बारीकी से सुनते हैं। 16 मिनट की वीडियो में मेरी एक गलती आप लोगों ने पकड़ ली और मुझे बता दिया। जाहिर सी बात है कि आप 16 मिनट तक मुझे गौर से सुन रहे हैं, यह आपकी मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान हूँ, गलती की गुंजाइश रहती है तब ज़्यादा जब मैं कुछ लिख कर नहीं, अपने लफ्ज़ों में देख कर और मेमोराइज़ करके बोलता हूँ। सलामत रहिए, खुश रहिए।